اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراست کا معنی اور اس کے مصادیق احادیث مبارکہ کی روشنی اور اولیاء اللہ کے اقوال کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ علامہ ابو السعادات المبارک بن محمد ابن الاسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فراست کے دو معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے احوال کا علم ہو جاتا ہے، یہ کبھی کرامت سے ہوتا ہے اور کبھی صحیح گمان سے اور کبھی حدث سے۔ اچانک کسی چیز کے یاد آنے کو حدث کہتے ہیں۔ دلائل، تجربہ، ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اوصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا فراست کہلاتا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی لکھتے ہیں، فراست اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور دنیاوی تفکرات سے خالی ہو، اور وہ شخص گناہوں کے میل، برے اخلاق کی کدورت اور یعنی کاموں سے مبرہ اور خالی ہو۔ صوفیہ کا گمان یہ ہے کہ فراست کرامت ہے۔ امام شافعی اور امام محمد بن حسن سے مروی ہے کہ وہ دونوں کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازے پر تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص بڑھئی ہے۔ دوسرے نے کہا، میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص لوہار ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، پہلے میں بڑھئی تھا اور اب میں لوہار ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مزجہ سے ایک قوم آئی، ان میں اشتر بھی تھا۔ حضرت عمر نے اس کو سر سے پاؤں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ مالک بن الحارث ہے۔ آپ نے کہا، اللہ اس کو ہلاک کرے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا دن آئے گا۔ پھر اس کے فتنہ سے جو ہونا تھا وہ ہوا۔ یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا، اور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بازار میں گئے اور ایک عورت کی طرف دیکھا۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عثمان نے کہا، تم میں سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی نازل ہونے لگی؟ حضرت عثمان نے کہا، نہیں، یہ برہان اور فراست ہے۔ اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم سے ایسی بہت سی مثالیں منقول ہیں۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی لکھتے ہیں، فراست ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں القا فرماتے ہیں، اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو علم اور عمل میں مرتبہ کمال کو پہنچ جائے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں ملہمین ہوں گے جن پر الہام کیا جائے گا، اور آپ کا ارشاد ہے، جس نے 40 روز تک اخلاص سے عمل کیا، اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ یافی نے حکایت کی ہے کہ امام الحرمین ابو المعالی ابن الامام ابو محمد الجوینی ایک دن صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں شیوخ الصوفیہ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں دعوت میں جاتے ہوئے گزرے۔ امام جوینی نے دل میں سوچا، ان صوفیہ کو سوائے کھانے اور رقص کرنے کے اور کیا کام ہے؟ وہ
شیخ الصوفیہ دعوت سے واپس آئے، پھر اسی مقام سے گزرے اور امام جوینی سے کہا، اے فقیہ، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے جو حالت جنابت میں صبح کی نماز پڑھا دے اور پھر اسی حال میں مسجد میں بیٹھ کر علوم کا درس دے اور لوگوں کی غیبت کرے؟ تب امام الحرمین کو یاد آیا کہ ان پر تو غسل واجب تھا۔ پھر اس کے بعد صوفیہ کے متعلق ان کا اعتقاد اچھا ہو گیا۔ فراست کے متعلق احادیث مبارکہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو فراست سے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کی توفیق سے بولتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے 3 شخص تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور کی خاتون جس نے کہا تھا، سورہ القصص آیت نمبر 26 ترجمہ، اے ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہے۔ پوچھا تمہیں اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی؟ کہا یہ کنویں پر آئے، اس پر بہت بھاری پتھر تھا جس کو انہوں نے اٹھا لیا۔ پوچھا تم کو اس کے امانت دار ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کہا میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی، انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا۔ اور دوسرا شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا ایک آدمی ہے جس نے کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 21 ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مصر کے جس شخص نے انہیں راہگیروں سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اعزاز و اکرام سے ان کی رہائش کا اہتمام کرو، شاید یہ ہم کو نفع پہنچائیں یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں۔ اور تیسرے شخص حضرت ابو بکر ہیں، جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا، وما علینا الا البلاغ المبین۔